عمران خان صاحب نے ایک جو اعلان کیا ہے جیل بھرو تحریک کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں. 10 مختلف پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کیا عمران خان صاحب گرفتاری خود دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ کے اپنے بچے کیا انگلینڈ سے آ رہے ہیں؟ صدر مملکت عارف علوی صاحب، ان کا بھی جیل جانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوئے تو پھر کی کرنا. مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا ہے. میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ ہم سے سفارشیں کرانا بند کریں. مونس سلائی اور عمران ریاض خان صاحب یہ دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. کیپٹن صفدر صاحب انہوں نے کہا جی جو مائک سے یہ بتائیں یہاں پہ اے آر وائی تو نہیں ہے، کیونکہ اے آر وائی کا میں بوائیکاٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. خبریں کافی زیادہ ہیں، کافی ایونٹفل دن گزرا ہے. سب سے بڑا میرے خیال میں جو میں سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا، کراچی کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے اور دہشت گردوں کا جو ایک حملہ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 11 زخمی جو ہیں اس حملے میں جو ہے وہ ان کے بارے میں پتہ لگا ہے. 2 دہشت گرد اب تک، جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس میں مارے جا چکے ہیں. بیسکلی پولیس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے اس کے اوپر یہ حملہ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ اس کے بعد کمانڈوز نے، فوج نے اس کے بعد پورا ایک آپریشن کیا. اس وقت جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ابھی بھی آپریشن جاری ہے. سو اس لیے میں آپ کو ایک کنکلوسیو اس کے اوپر تو اپنے ریمارکس نہیں دے سکتا، بٹ آئی ہوپ کہ جلد از جلد ہمارے جو جوان ہیں وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ نارملائز کرنے کے اندر جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہوں. خاص طور پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر ہی جو ہے وہ PSL کے میچز بھی ہو رہے ہیں. اب ایسے موقع کے اوپر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہونا ظاہری بات ہے، اٹس کوائٹ وریسم. تو ایک خبر یہ ہے. اب آ جائیے ذرا سیاست کے میدان کی طرف. اور عمران خان صاحب نے ایک جو اعلان کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ اعلان ہے، اور ویسے تو اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن میں اسپیسیفکلی جو ایک پوائنٹ ہے میں ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. باقاعدہ طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب جیل بھرو تحریک کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں. خد و خال یہ ہیں اس کے کہ جناب بدھ والے دن جو ہے، یہ جو بدھ آ رہا ہے اس دن سے یہ تحریک کا آغاز ہوگا، اور لاہور سے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے. میں نے تقریباً 10 مختلف پوائنٹس نکالے ہیں اس سچویشن کے اوپر. یہ میرے سوال بھی سمجھ لیجئے، انالیسس بھی سمجھ لیجئے، اور یہ وہ روڈ بلاکس ہیں جس کا سامنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑے گا اس تحریک کے حوالے سے. کیونکہ حالیہ تاریخ کے اندر میں اگر کم از کم پچھلے میرے خیال میں 30 سال اگر میں اٹھا کے دیکھوں پاکستانی سیاست کے، تو مجھے کوئی ایسی تحریک یاد نہیں آتی کہ جیل بھرو تحریک جس میں لوگوں کو جو ہے وہ ایکچولی جیل میں جانے کے لیے کہا جائے کہ جی آپ جیل میں جا کے بیٹھیں. عمران خان صاحب نے سول ڈس اوبیڈینس کی ایک فلاپ تحریک چلائی تھی، دھرنا دیا تھا، فلاپ لانگ مارچز انہوں نے کیے ہوئے ہیں. مطلب ہے کوئی بھی ایسی تحریک اگر عمران خان صاحب کی آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، وہ ہمیشہ فیل ہوئی ہے جو پروٹیسٹ کے اندر انہوں نے جب بھی لانچ کیا ہے. لیکن اب انہوں نے ایک جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ جو ہے ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. وہ 10 مختلف پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی سپورٹرز، ورکرز جو ہمارا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنے ذہن میں ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ ضرور سوچیے گا. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو میری نظر میں آتا ہے، وہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب گرفتاری خود دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. کیونکہ اگر کسی بھی تحریک کو کامیاب آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے لیڈر کو اندر جانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہے. یا آپ اس کی ایگزامپل نون لیگ کے لیے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لنڈن میں بیٹھے ہوں اور لنڈن سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ اپنی تحریکیں یا کیمپیننگ یا اس طرح چلا رہے ہوں. اس طرح نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ یہی رہی ہے کہ وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو اب اگر آپ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جناب جیل بھرنی ہے، تو جیل بھرنے کے اندر سب سے پہلی جو وہاں پہ گرفتاری ہونی چاہیے وہ عمران خان صاحب کی ہونی چاہیے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کورٹوں میں ہی پیش نہیں ہو رہے. جب ان کو ضمانت کے لیے بلایا جاتا ہے تو جیل کس طرح جائیں گے؟ اور ابھی انہوں نے کل پرسوں ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو ابھی ڈاکٹرز نے 2-3 ہفتے کا کہا ہے کہ 2-3 ہفتے ابھی آپ آرام کریں، آپ کو مزید وقت چاہیے. تو اگر تو ایسا ہی ہے، وہ 2-3 ہفتے والا چکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا تو کوئی ارادہ نہیں اندر جانے کا. ایک بات. دوسرا، طلال چودھری صاحب نے، ایک جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا ہے یا انکشاف کیا ہے، اور وہ انہوں نے میرے پروگرام کے اندر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ نا، میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ ہم سے سفارشیں کرانا بند کریں کہ مجھے ہاؤس اریسٹ کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو جیل جانا پڑے گا. تو اگر عمران خان صاحب کا ہاؤس اریسٹ ہونے کا بھی پروگرام ہے تو یہ بھی کام نہیں چلے گا. اگر آپ نے جیل بھرو تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو آپ کو خود جیل اندر جانا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، عمران خان صاحب نے اگر جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے
تو ظاہری بات ہے جب آپ کے کارکن، آپ کے پارٹی کے سپورٹر، آپ کے ورکرز وہ جب جیلوں میں جائیں گے تو ان کی بھی فیملی لائف نے بہت ڈسٹرب ہونا ہے. ظاہری بات ہے آپ کے اگر فیملی کا کوئی فرد جو ہے وہ جیل میں چلا جائے، پورا جو نظام ہوتا ہے خاندان کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے ورکروں اور کارکنوں کو جس لائن کے اوپر لگایا ہے، اس میں آپ کے اپنے بچے کیا انگلینڈ سے آ رہے ہیں؟ کیا وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ پاکستان واپس جیل جانے کے لیے؟ اور آپ کی اہلیہ بھی کیا اس میں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور خاص طور پہ فرح گوگی، ایس ایم جمیل گجر، مونس الہی، وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں. یہ تینوں افراد لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر ہیں. کیا ان کو آپ بلا رہے ہیں واپس کہ نہیں بلا رہے؟ یہ سب سے بڑے سوال ہیں، اس پہ بھی سوچئے گا. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کے لاہور سے، کیونکہ آپ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نا سب سے پہلے، تو لاہور میں جو پرومیننٹ نام میرے ذہن میں آتے ہیں اس میں آتے ہیں شفقت محمود، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، حماد اظہر، مراد راس. یہ چند نام ہے جو آف دا کف میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. کہ ہمایوں اختر خان صاحب جنہوں نے آپ کی ضمنی الیکشنز کے اندر آپ کی سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے، ہار گئے تھے الیکشنز، لیکن وہ ہیں یہ سارے لوگ، یہ 7، ولید اقبال صاحب 8، یہ 8 لوگ تو ویسے ہی میرے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں. کیا یہ 8 کے 8 لاہور کی قیادت کے لوگ جو ہیں یہ جیل جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اور سوری 2 نام تو اور بھول گیا، جمشید چیمہ صاحب اور بسرت جمشید چیمہ صاحبہ، یہ 10 ہو گئے. تو یہ 10 لوگ جیل میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے اگر لاہور سے آپ آغاز کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا ایک سوال یہ بھی ہے. یہ تھا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4، جب آپ لوگ جیلوں میں جائیں گے، آپ کے یہ سارے رہنما اور آپ کے سارے کارکن، بیل نہیں لینی. پھر اس کے بعد بیل نہیں لینی. نہیں ہوئے گا کہ تسی اندر جاؤ تے نال ہی تسی کوٹائیں جا کے جڑی بیل دی اپلیکیشن تو اندر ہی رہنا ہے پھر تسی. کیونکہ اگر اس تحریک کو کامیاب کرنا تو پھر جیل کے اندر رہنا ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے اندر گئے اور تو 2 دن کے اندر بیل کے لیے اپلائی کر دیا، پھر بیل بھی نہیں لینی. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا جی، پھر آتا ہے جناب 5واں پوائنٹ. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ تحریک کتنی دیر چلنی ہے؟ اس کی ٹائم لمٹ کوئی بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے صرف کہا جی لاہور سے آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے آپ پھر مختلف شہروں کے اندر جائیں گے کہ لاہور کے بعد لیٹس سے فیصل آباد ہے، پھر ملتان، سیالکوٹ، اسلام آباد، پنڈی. اب شیخ رشید صاحب پہ بھی سوال آئے گا کہ کیا انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، کیونکہ وہ تو ابھی ہو کے آئے ہیں. شہباز گل نے جانا ہے کہ نہیں جانا، اعظم سواتی صاحب نے جانا ہے کہ نہیں جانا. یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی اندر سے ہو کے آئے ہیں. تو کیا ان لوگوں نے دوبارہ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. تو ٹائم لمٹ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ دھرنا جب آپ نے دیا تھا نا، تو دھرنا تو آپ 126 دن تک لے گئے تھے اس کو، ایون دو وہ فلاپ ہو چکا ہوا تھا، لیکن آپ زبردستی کا 126 دن آپ نے اس کو کھینچا. آپ نے اس کا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ 90 دن کے الیکشنز کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر آپ نے الیکشنز اناؤنس کرنے ہیں. تو اگر تو انہوں نے اندر ڈال دیا اور پھر آپ کو نکلنے میں نہ دیا تو پھر الیکشنز کا کیا ہوگا؟ الیکشن کس طرح لڑے جائیں گے؟ ایک یہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 6، لاہور سے آپ نے آغاز کیا ہے، لاہور سے اس کا آغاز ہوا ہے نا. لاہور کی آبادی تقریباً ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 2.25 کروڑ سے لے کے 2.25 کروڑ کے درمیان ہے کہیں پہ. ظاہری بات ہے آئی ایم ناٹ گیونگ یو اے کمپلیٹ فگر. اور ایک اندازے کے مطابق قومی اسمبلی کے کسی بھی حلقے کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں 4-5 لاکھ ووٹر تو ہوتا ہی ہے اندازاً. کم از کم اگر لاہور سے آپ کو ایک اچھا رزلٹ چاہیے، اور مینار پاکستان میں جس طرح آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لاہور سے کم از کم 1 لاکھ بندہ، اس 2.25 کروڑ سے 2.25 کروڑ کی آبادی میں سے کم از کم 1 لاکھ بندہ تو جیل میں جانا چاہیے. 1 لاکھ آدمی، تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی لاہور جو ہے نا ابڑ کے آ گیا اور وہ جیلوں میں چلا گیا، اور اس سے پھر پورا کا پورا نظام ان کا جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گا. تاکہ آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے تو 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو، میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ 1000 1500 2000 بندہ تسی وچ واڑ کے کہو کہ لو جناب ہم نے جیل بھرو تحریک چلا لی. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونا. 1 لاکھ بندہ میری نظر میں لاہور سے، کم از کم لاہور سے وہ جیلوں میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یا چلیں میں اس کو آدھا کر لیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، 50,000 کر لیں، چلو مٹی پاؤ. 50% میں اس کو اور کم کر دیتا ہوں. 2.25 کروڑ سے 2.25 کروڑ کی آبادی میں سے کم 50,000 بندہ تو اندر جائے ایٹ لیسٹ، تاکہ کوئی ہمیں تو رنگ تو نظر آئے نا کہ ہاں یار کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7، 7واں پوائنٹ،
پرویز الہی صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف میں تو نہیں گئے ابھی تک، کیونکہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، وہ تو نہیں گئے، لیکن جیل ان کو ضرور لے کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ان کو جیل آپ نے ضرور لے کے جانا ہے، اور ان کو جا کے آپ نے کہنا ہے کہ بھائی جان پہلے جیل جانا ہے پھر تحریک انصاف میں جانا ہے، اور اگر جیل نہیں جانا تو پھر تحریک انصاف بھی نہیں جانا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پرویز الہی صاحب کو جیل میں جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائے جی پوائنٹ نمبر 8، صدر مملکت عارف علوی صاحب، ان کا بھی جیل جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر صدر مملکت جیل چلے جائیں تو کتنا بڑا اس کا ایک آپ سمبولک اس کی ویلیو کتنی ہے کہ ملک کے صدر نے جو ہے ایک تحریک کے پیچھے جیل جانا پسند کیا۔ میرے خیال میں عارف علوی صاحب کو بھی جیل جانا چاہیے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 9، امریکہ، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، کم از کم 4 ملک، یہاں سے بھی کم از کم میرا خیال میں اس تحریک کے آغاز سے لے کر اینڈ تک 1 لاکھ بندہ تو آنا چاہیے ان تمام جگہوں سے، اپنی نوکریاں چھوڑ کے، اپنے گھر بار چھوڑ کے، جہاز پکڑ کے فوراً پاکستان لینڈ کر کے جیلوں میں جائیں، کم از کم 1 لاکھ آدمی۔ چلو اتنے بھی مٹی پاؤ 50,000 تے آ جاؤ، میں فوراً آپ کے لیے، خان صاحب کے لیے، میرے کپتان کے لیے میرا دل و جان حاضر ہے، میں 1 منٹ میں 50% کا ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں، تو 50,000 بندہ کم از کم جہاز بھر بھر کے جو ہے نا وہ جیلوں میں جائے، اپنی وہاں پہ جتنی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، ڈالروں والی، پاؤنڈ والی، جو انشورنسز لگی ہوئی ہیں، جو سوشل سیکیورٹیاں لگی ہوئی ہیں، سارا قربان کرے فوراً۔ جو ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں وہ نوکریوں سے استعفیٰ دیں، جو انجینئرز ہیں وہ نوکریوں سے استعفیٰ دیں، فوراً واپس آئیں، وہاں پہ چیخیں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نواز شریف کے فلیٹ کے باہر، ادھر آ کے جیلوں میں بیٹھے جلدی سے فوراً، یہ بہت ضروری ہے۔ اور 10واں سوال ہے میرا، جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوئے تو پھر کی کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہو گیا، آپ نے جیلیں بھر دیں، یہ سارا کچھ پہلے آپ نے کر لیا، یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 50,000 بندہ لاہور سے، 50,000 بندہ بیرون ملک پاکستان سے، اپنے بچے بھی اندر، عمران خان صاحب خود بھی اندر، لاہور کی لیڈرشپ بھی اندر، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی الیکشن نہ ہوئے تو پھر کی کرنا ہے؟ اے بھی دس دو، کیونکہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ایک ذہن میں رکھیے گا، اچھا نیگوشیٹر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی جانتا ہو، کہہ دے چوں اسی نکلنا کس طرح۔ آپ نے جب 126 دن کا دھرنا دیا تھا نا، آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی اس وقت، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کٹا تے کھول لیا، اینو سنبھالنا کس طرح ایسی۔ وہ تو ایک انتہائی افسوسناک، غم زدہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اے پی ایس کا، جس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا جی دھرنا ختم۔ مطلب کئی لوگ تو آج بھی اس کے اوپر، اس کی ٹائمنگ کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو وہاں سے اٹھنے کے لیے ایک ایسے انسیڈنٹ کی ضرورت پڑی۔ تو یہاں پہ برائے مہربانی آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ کرنا کیا ہے اس کے بعد۔ اور یہاں پہ تو لاہور کی پولیس جو ہے، اب وہ ایک اور بات ویسے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لاہور کے سی سی پی او کو بھی جو ایکٹیویٹ کر دیا گیا، یہ سارا نظام جو ہے وہ ویسے بھی لاہور کے سی سی پی او کے انڈر آنا ہے۔ ابھی تو خیر دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ 10 مختلف پوائنٹس ہیں بھائی، یہ 10 مختلف پوائنٹس چلانا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، بہت سے آپ لوگ یہ کام شروع کرنے لگے ہیں، ایس چیزاں تسی نہ پوریاں کی ہیں نا، اس طریقے کا کوئی فائدہ نہیں، پٹ جائے گی، بہت بری طرح پٹے گی۔ اب ذرا کچھ دیگر خبریں بھی شامل کر لیں جلدی جلدی، اور بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے جناب کہ مونس الہی اور عمران ریاض خان صاحب، یہ ایک دفعہ پھر، یہ پرانا ان کا جو ہے وہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں کیوں چل رہا ہے، یہ دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ عمران ریاض خان صاحب نے ایک کوئی اپنا ویلاگ کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جی ایک بندہ، انہوں نے کہا، سوری لکھا نہیں کہا، ایک بندہ گرفتار ہوا فاران، جب وہ فاران جو ہیں یہ مونس الہی صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے کہا ایک بندہ گرفتار ہوا فاران، جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے گرفتار کرنے والوں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بہت ساری کرپشن کی باتیں بتا دی تھیں مونس الہی کی۔ سو بیسکلی یہ فرما رہے ہیں کہ مونس الہی ایک کرپٹ انسان ہے، عمران ریاض خان صاحب فرما رہے ہیں۔ مونس اسی بیچ میں پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ فاران کو گرفتار کیا، اور جب گرفتار کیا تو انہوں نے بولنا شروع کیا مونس الہی کی مبینہ کرپشن کے اوپر، اور مونس الہی اس دوران پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مونس الہی صاحب نے اس کا جواب دیا عمران ریاض خان صاحب کو، انہوں نے لکھا ان کے بارے میں
نام نہاد صحافی، یہ مونس الہی صاحب فرما رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں، نام نہاد صحافی کہیں یا کھسکتا ہوا سیاستدان. میں حیران ہوں، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بات کی ہے. نام نہاد صحافی کہیں یا کھسکتا ہوا سیاستدان، کم از کم اپنے حقائق درست کر لیں. سنسنی خیز خیالی پلاؤ تو آپ بڑا اچھال اچھا بناتے ہو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں 28 دسمبر کو پاکستان سے باہر گیا تھا، تب ہماری حکومت تھی اور ابھی اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا گیا تھا. فاران خان تو میرے جانے کے کئی دن بعد لاپتہ ہوا ہے. تو جو ٹائم لائن ہے نا، وہ ویسے مونس الہی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ مونس الہی صاحب ایکچولی اس سے پہلے باہر جا چکے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے دوست کو فرحان خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا. البتہ فرحان خان نے جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہیں بھی نہیں، میں تو ایتھے ہی تھی، میں نے کسی نے پڑھایا. لیکن آج ہمیں عمران ریاض خان صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ مونس الہی صاحب جو ہیں یہ کرپٹ انسان ہے، یہ بہت کرپٹ انسان ہے. تو مجھے پوری طرح امید ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جب کبھی عمران خان صاحب سے ملیں گے تو ان کو بھی بتائیے گا کہ مونس الہی کو پی ٹی آئی میں نہ آنے دیں پھر. اور ان کے والد صاحب، ظاہری بات ہے اگر بیٹا ایسا تو پھر باپ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ عمران ریاض خان صاحب کی بات کو پاکستان تحریک انصاف کتنا سنتی ہے یا نہیں سنتی. میرے خیال میں کافی فالوئنگ ہے ماشاءاللہ ان کی. تو ان کی بدولت ہمیں پتہ لگا ہے کہ جی مونس الہی جو ہے وہ کافی کرپشن کرتے رہے ہیں اور یہ فرحان خان نے ساری تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کر دی، بتا دیا سب کچھ. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو یہ جو نیا کٹا کھلا ہے اس کو عمران خان صاحب کس طرح سنبھالتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی، حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی the federal government is preparing a reference under Article 6 against President Arif Alvi, former Prime Minister Imran Khan and former Deputy Speaker Qasim Khan Suri. Reference says that the National Assembly was dissolved in contempt of clear orders of the Islamabad High Court and the Supreme Court. یہ کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل 6 کی کاروائی جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے عارف الوی صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف اور قاسم سوری کے خلاف. اب آرٹیکل 6 بڑا ایک سخت قسم کا آرٹیکل ہے. مجھے نہیں پتا حامد میر صاحب جو ہیں وہ ان کی خبر کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. ایک دو خبریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کی غلط ثابت ہوئی تھیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہے، کیا نام ہے جناب، کیپٹن صفدر کے حوالے سے. کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے آئے اور آ کے جو ہے وہ ان کا ایک اپنا رولا چل رہا ہے اے آر وائی کے حوالے سے. انہوں نے جو ہے وہ اے آر وائی کو ایک انٹرویو دیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ویسے ہی دفن ہو گیا، ہم نے خود اس کا بیڑا غرق کیا اور ہمیں جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. یہ پورا انٹرویو انہوں نے دیا. اور لیکن آج یہ کل جب میڈیا سے گفتگو کرنے لگے تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے یہ جو مائکس ہیں یہ بتائیں یہاں پہ اے آر وائی تو نہیں ہے، کیونکہ اے آر وائی کا میں بوائیکاٹ کرتا ہوں. اور اے آر وائی نے پچھلے دنوں داتا صاحب کے اوپر جو ہے وہ میں وہاں پہ گیا تھا تو میری 21 منٹ کا میرا انٹرویو کیا، اس میں سے 6 منٹ کاٹ کر جو ہے انہوں نے چلائے ہیں. یہ ان کا گلا تھا. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی میڈیا مینجمنٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیپٹن صاحب کہ اس صورت کے سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ جرنلسٹ غلط نہیں ہے. آپ کا ایئر وائی سے لاکھ اختلاف سے، لیکن جرنلسٹ غلط نہیں ہے. وہ آپ کا 1 گھنٹہ اور 21 منٹ کا بھی انٹرویو کر کے نا اپنی مرضی کے 6 منٹ نکال سکتا ہے اس میں سے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ اے آر وائی کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم نے اے آر وائی جب غلطی کرتا ہے ہم خود اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اے آر وائی کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی جماعت نے ایکچولی اے آر وائی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ نے خود پارٹی کا ڈسپلن توڑا، پہلا. دوسرا، جب کہہ دیے نا بات تو پھر اس پہ کھڑے ہو جائیں، اس پہ کھڑے ہونا سیکھیں. یہ چینلوں کے بائیکاٹ جو ہوتے ہیں نا کبھی بھی عقل مندی کا کام نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف نے سما کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، غلطی کی ہوئی ہے. آپ نے اے آر وائی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، غلطی کی ہوئی ہے. تو اگر تو آپ کے نظریات جو بھی ہیں، اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو مرضی نظریات رکھیں، تو پھر اس پہ پکے پیرے کھڑے ہوا کریں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا، میں نے تو اتنی دیر کا کیا تھا تو انہوں نے اتنا نکال دیا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. تو میڈیا ہینڈلنگ تو خیر ویسے ہی آپ لوگوں کے اوپر ختم ہے. آپ لوگوں کو تو آتا ہی نہیں ہے کہ کس طرح میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کس طرح کرتے ہیں. یہ تو آپ کی ٹوٹل ایک فلاپ پالیسی ہے نا، چاہے آپ کا مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے انٹریکشن ہو یا سوشل میڈیا کے حوالے سے انٹریکشن ہو. ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. مطلب میں یہ لفظ نون لیگ کے لیے استعمال کرتا ہوں.
تو اوپر سے یہ ایک شاہکار کہ جناب میں نے ARY کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، انہوں نے میرا انٹرویو جو ہے وہ چھوٹا کر کے چلایا. اور کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ شریف خاندان کے داماد ہیں، مطلب ہی از رائٹ ایٹ دا ٹاپ. تو اگر ان کے خیالات یہ ہیں تو آپ سوچیں کہ نیچے جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوگی وہ کتنی کو سوچ رکھتی ہوگی میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے. یہ حالات. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.